السلام علیکم، کیپٹل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عبد القادر۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا تعارف کرانے، ویسے بھی تعارف کیا کرائیں، وہ بڑی معروف بھی ہیں اور کیا کہتے ہیں بڑی فیمس بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہے ریحام خان صاحبہ۔ میڈم آپ کو پہلے بہت بہت شکریہ، لمبا تعارف نہیں کرواتے، کون نہیں آپ کو جانتا، کون نہیں آپ کو جانتا، کیا کہیں گی آپ جو ہے وہ واپس آئی پاکستان، اچانک بہت سارے لوگ جو ہے جاننا چاہتے ہیں ریحام خان پاکستان میں، اور اچانک جو ہے میڈیا پہ نظر آئی، اور کب سے آپ آئی ہیں اور اب کیا پلان ہے آپ کا؟ دیکھیں، میں تو پاکستان آتی جاتی رہی ہوں، تو اکتوبر 2021 میں میں واپس آئی، نومبر 2021 میں، اور پچھلے جو پورا سال گزرا ہے اس میں میں نے سارا وقت ہی پاکستانی میں گزارا، پھر تھوڑا سا امریکہ جانا ہوا، لیکن اب آپ کو ٹی وی پہ اس لیے نظر آ رہی ہوں کیونکہ اب ٹی وی پہ میرا خیال ہے اب اجازتیں مل رہی ہیں ٹی وی پہ آنے کی، اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ گزشتہ سال پی ڈی ایم کا سال رہا اور گورنمنٹ تبدیل ہو گئی تھی برائے نام، لیکن ٹی وی پہ مجھے لگا کہ کوئی خاص مطلب لوگ ظاہر آپ سے ملتے بھی ہیں، میری فیس بک پہ انسٹاگرام پہ اتنی فالوئنگ ہے، تو ایسا نہیں ممکن کہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ میں پاکستان میں ہوں، لیکن ایسے جانے انجان بنتے ہیں کہ وہ اچھا آپ یہاں ہیں، میں سمجھا کہ آپ لنڈن میں، ایسا نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ میڈیا پہ بہت زیادہ ایک طرف بڑا ہیوی ٹلٹ تھا، اور کوئی ناراض نہ ہو جائے، ایک لابی ناراض نہ ہو جائے، تو وہ ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، اور ہمیشہ میں سمجھتی ہوں کہ جو رپورٹر اور ورکنگ جرنلسٹ ابھر کے آتے ہیں اور اینکرز بنتے ہیں، اور بڑی مشکل وقت آپ لوگوں نے گزارا ہے، خاص طور پہ پی ٹی آئی کے ٹینیور میں، اور وہ جرنلسٹ جو کہ علاقائی زبانیں بول سکتے ہیں، ریجنل جرنلزم کر کے آتے ہیں، ان کو میں نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں ہماری جو سندھی زبان میں جرنلزم ہے ہونی چاہیے، ہندکو زبان میں ہونی چاہیے، سرائکی میں ہونی چاہیے، براہوی میں ہونی چاہیے، اور یہ فیڈریشن کی ایک علامت ہے، تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو اسپیس نہیں ملتی، اور میں نے ہمیشہ ان کو اپنے پلیٹ فارم سے بھی اسپیس دی ہے۔ اب آپ مجھے میڈیا پہ انشاءاللہ زیادہ دیکھیں گے، ہر جگہ ہی زیادہ دیکھیں گے۔ اچھا، لوگ جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ ریحام خان کیا سیاست میں جا رہی ہیں، یا شوبز جوائن کری، یا واپس جو ہے ٹی وی چینل میں اینکرنگ ترجیح دیتے ہوئے نظر آئیں گی؟ دیکھیے، ریحام خان تو ہمیشہ، میں نے تو میرا خیال ہے پاکستان میں اپنا جو ہے وقت ہے، اپنی انرجی ہے، اپنی توانائی ہے، اپنے فائنانسز ہیں، محبت ہے، سب میں نے اس دھرتی پہ لگائی ہے، اس لیے کیونکہ ماں جیسی ہے دھرتی، تو ڈیزرو کرتے ہیں جو کچھ میں ہوں آج۔ اگر لوگ سراہتے ہیں کہ آپ ایسا بولتی ہیں، اچھا بولتی ہیں، ایسی دکھتی ہیں، ایسے پڑھتی ہیں، تو وہ مجھے پتہ ہے کہ وہ میرے اس زمین سے ہے نا، یہاں سے ملا ہے جو کچھ ملا ہے، تو مجھے لگتا ہے واپس کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، تو کہیں بھی کنٹریبیوٹ کر سکی میں کروں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ صحافی برادری کو مجھے شاید صحافت میں اتنا برداشت نہیں کر سکتے، لیکن کچھ صحافی بھائی ہیں جو کہ بہت چاہتے ہیں کہ سیاست میں بھی دیکھیں، تو میں نیت کر کے تو اسی سلسلے میں آئی ہوں کہ میں سیاست میں، عملی سیاست میں قدم رکھوں گی، اور اس کی وجہ یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ جو کچھ بھی کہیں بھی ہوتا ہے وہ سیاسی فیصلوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم پانی کیا پیتے ہیں، ہمیں کتنا کھانا ملتا ہے، پیٹرول کی کیا قیمت ہے، یہ سیاست ہی ہے، تو عام لوگوں کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے، اور وہ لوگ جو کہ کچھ خاندان ہیں جو کہ سیاست پہ حاوی ہیں، کچھ سیلیبریٹیز ہیں جو کہ سیاست میں آ جاتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ عام لوگوں کے لیے، جو ہم جیسے لوگ ہیں، جنہوں نے جو نوکری پیشہ ہیں، جنہوں نے ٹیکسز پے کیے ہیں، ٹیکسز کٹ کے آتے ہیں، ادھر بھی ٹیکس دیتے ہیں، یو کے میں بھی ٹیکس دیتے ہیں، اپنے بچوں کو خود پالا ہے، ہوم ورکس خود کرائے ہیں، اسکول کی فیسیں خود جمع کی ہیں، بجلی کے بل جب زیادہ آئے ہیں تو ہم گئے ہیں، تو میں اپنے آپ کو اس قسم کا پاکستانی سمجھتی ہوں، اور اللہ کی بڑی رحمت رہی ہے کہ میں ایک سنگل پیرنٹ، ایک اکیلی عورت ہو کے بھی بڑی شاندار طریقے سے بچوں کی میری پرورش ہوئی ہے، اللہ پاک کا مجھ پہ بڑا خاص احسان رہا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کیا مسائل ہوتے ہیں، اور مجھ کو اگر اتنے مسائل ہوئے ہیں تو وہ خواتین یا وہ لوگ جو کہ شاید تعلیم ان کو اتنی نہ ملی ہو جتنی مجھے ملی ہے، یا میرے جیسے والدین اور وہ گھر کا ماحول نہ ملا ہو، ان کے لیے کتنی دقت ہوگی۔ مجھے تو پھر ایک تھوڑا سا پریولیج ہے، تو میں اس نیت سے آئی ہوں کہ مجھے لگتا ہے مجھ جیسا بھی کوئی پارلیمنٹ میں نہیں ہے،
تو جو عام پاکستانی ہے، جو کراچی کا ایک شہری ہے، جو اس گرد و غبار میں روز اٹھ کے جاتا ہے اور جس کے پاس نہ پینے کا پانی ہے، نہ اس کے نلکے میں پانی آتا ہے، جو بیچارہ موٹر سائیکل پہ 3 گھنٹے لگتے ہیں اس کو پہنچنے میں، اور پسینوں وہ ہو کے آتا ہے، اور اس کو ہر مہینے یہ فکر ہوتی ہے کہ کب نوکری سے اس کو نکالا جائے، کب اس کو تنخواہ ملے گی کہ نہیں ملے گی، ہزار پریشرز ہیں. اس شخص کو، اس نوجوان کو، اس مرد کو، اس عورت کو پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان ہے. یہ لوگ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو ہم سے، وہ تو مجھ سے بھی نہیں کوئی، میں سمجھتی ہوں کہ مجھ سے بھی مشابہت نہیں رکھتے. تو عام ایک بیچارے آدمی سے، نوکری پیشہ انسان سے جو کہ 15,000 20,000 25,000 کی نوکری کر رہا ہے، ان سے تو ان کا لائف سٹائل ملتا ہی نہیں ہے، نہ ان کا رہن سہن ملتا ہے، نہ ان کے گھر کا جو ماحول ہے وہ ملتا ہے. اور یہ جو جتنے یہ تقاریر میں ہم باتیں سنتے ہیں وہ صرف تقریروں کے حد تک ہیں. وہ ہمیں تو بھاشن دیتے ہیں، ہمیں تو بہت کوئی اسلامک ٹچ دے رہا ہے تو کوئی لبرل ٹچ دے رہا ہے، لیکن ان کی حقیقت جو ہے وہ ہم لوگوں سے بہت مختلف ہے. تو میں سمجھتی ہوں اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ مجھ جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ سیاست میں آئیں. اچھا، سیاست کی آپ نے بات کی، بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ایم کیو ایم یا کوئی سندھ کی جماعت جو ہے وہ بڑی جوائن کرنے جا رہی ہیں. ایسی باتیں جو ہے چل رہی ہیں، پیچھے پیچھے چل رہی ہیں، پردے کے پیچھے. آپ نے بھی سنی ہوگی، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیں ایم کیو ایم جوائن کر رہی ہیں. کون سی جماعت جوائن کر رہی ہیں؟ اچھا، خوش قسمتی میری یہ ہے کہ میرے تمام جو جماعتیں ہیں اس میں جو نیچے جو پارٹی ورکر ہے، جو ووٹر ہے، اس میں میری سپورٹ بیس ہے. حتیٰ کہ آپ کو یقین شاید نہ آئے، لیکن پی ٹی آئی، کیونکہ دیکھیں پی ٹی آئی جو آپ کو ٹی وی پہ نظر آتی ہے اور جو بیچارہ ووٹر سپورٹر ہے وہ ایک مختلف کلاس سے تعلق رکھتا ہے. تو لوگوں کی بڑی خواہش ہے، میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سپورٹرز ہیں، سوشل میڈیا پہ جو ایکٹیوسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں باجی آپ پی 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 جوائن کریں، آپ پی 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 کو میچ کرتے ہیں. اسی طرح جے یو آئی ایف کا جو نوجوان ہیں یا جے یو آئی ایف کی جو فیملیز ہیں، وہ کیونکہ پشتون بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ پشتوں میں مجھے کہتے ہیں کہ نہیں آپ. تو یہ محبت ہے اور تھوڑا سا کنفیوزنگ بھی ہے. اور اس کنفیوزنگ کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیں میں اپنے کچھ جس طرح سے میں اپنی جو نظریہ سمجھتی ہوں وہ مجھے لگتا ہے کہ بڑا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ جو پارٹیز ہیں، معذرت کے ساتھ جو سیاسی جماعتیں ہیں، وہ جو لیفٹ کی جماعت ہے وہ لیفٹ کی نہیں دکھتی، جو رائٹ کی جماعت ہے وہ رائٹ کی نہیں دکھتی، سارے کنفیوزڈ ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرے نظریے سے کون سی میچ کرتی ہے. مطلب ہم باچا خان کے بڑے فالوورز رہے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے خدائی خدمت گاری جو سکھائی ہے، میں اس کی بہت میں بلیو کرتی ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے، حالانکہ خود جو فارمل ایجوکیشن ہے ان کو ویسے نہیں نصیب ہوئی تھی، لیکن انہوں نے جس طرح سے پشتون قوم کی، انہوں نے تعلیم کی طرف رجحان بڑھانے کی کوشش اور نان وائلنس کی طرف قلم اٹھانے کی بات کی. لیکن اب وہ مجھ کو نہیں نظر آتا، وہ عناصر مجھے اے این پی میں وہ جو اقدار ہیں نہیں نظر آتے. تو یہ کنفیوژن ہے کہ ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایم کیو ایم جوائن کرنا چاہیے، پی 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 جوائن کرنی چاہیے، سندھ کی جماعت ہونی چاہیے یا پنجاب کی جماعت ہونی چاہیے. یہ لوگوں کی محبت بھی ہے، اور کچھ میرا خیال ہے کہ سیاسی جماعتیں مجھے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ خود کنفیوزڈ ہیں، اور ان میں سیاسی عمل جو ہے، جمہوری عمل جو ہے، وہ سیاسی جماعتوں کے اندر مجھے نہیں نظر آ رہا. اچھا، اس وقت جو سیاسی جماعتیں ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں جو 1.5 سال کا عرصہ ہے، اس میں جو آپ نے پی ڈی ایم کی حکومت دیکھی ہوگی، ظاہر ہے آپ تجزیہ نگار ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے کوئی جمہوریت والا کام کیا ہو؟ آپ سمجھتی ہیں کہ ان پارٹیوں میں جانے سے آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لوگ تنقید کا نشانہ نہ بنائیں؟ کیوں لوگ عموماً آپ کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں؟ دیکھیں، لوگوں کی تنقید سے ویسے مجھے کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہے، لوگ تو ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنائیں گے. لیکن میں سچ سمجھتی ہوں کہ گزشتہ کچھ سال سے، یہ میں نے اس بات کی نشاندہی بہت سال پہلے کی تھی، جب 2018 سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا، 2016 سے 2018 تک جو کچھ پی ایم ایل این کے ساتھ کیا گیا، تو اور جو شارٹ کٹس پی ٹی آئی نے لیے، اس وقت بھی میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو سیاسی عمل ہے یہ ختم ہونے جا رہا ہے. اور گزشتہ 16 مہینے میں ہم نے یہ دیکھا کہ سیاسی پارٹیز تو سیاست کرتی ہوئی مجھے کم دکھائی دی. اس کو آپ سیاست نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ لیڈرشپ نہیں کہہ سکتے. اور ان کی اپنی سیاسی جماعت کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ان سے اس بات پہ ناراض ہیں، برہم ہیں. اگر پٹواریوں کی بات کی جائے پی ایم ایل این والوں سے، تو میرے بھائیوں کے ساتھ میری بہت ایک ان کی سپورٹ بھی رہی ہے. پنجاب میں بہت زیادہ لوگ میری بات سنتے ہیں اور وہ خائف ہیں
اپنی پارٹی سے خائف ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ پارٹی ورکرز جو ہیں یا پارٹی جو کہہ رہی ہے ان کی نہیں سنی گئی. تو اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک مفاہمت کی سیاست کی گئی اور ملک کو جوڑنا بھی تھا، مجبوری بھی تھی، لیکن تنقید کا نشانہ تو پی ایم ایل این نے اپنے آپ کو بنایا ہے. تو میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جوائن کروں گی تو لوگ تنقید کریں گے. میرا خیال ہے اس سے مجھے اتنی کوئی خاص گھبرانا نہیں چاہیے، اور میں گھبراتی بھی نہیں ہوں. لیکن میں یہ ضرور دیکھنا چاہتی ہوں کہ کون سی سیاسی جماعت ایسی ہے جو میری قابلیت کے مطابق اور میری جو خواہش ہے کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں اس کے مطابق مجھے اسپیس دے، نہ کہ آپ آ جائیں اور اب آپ میرے آگے درباری فرشی سلام کریں. وہ نہ ہم نے کیا ہے نہ ہم سے ہوگا. تو اگر تو آپ کو اسپیس دی جائے، اور بحیثیت ایک خاتون کے، ایک عورت کے، مجھے لگتا ہے اور بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کو مطلب برائے نام اگر اسپیس دی جائے کہ اچھا جی یہ بس ایک ڈیکوریٹو واز کی طرح ہیں، اور کہیں آگے مطلب ایک نمائشی حیثیت نہیں ہونی چاہیے. اچھا، اس وقت جو جماعتیں ہیں اس میں کون سی سمجھتی ہیں کہ پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں جانا چاہیے؟ کیونکہ ایک پارٹی ہے جو آپ سمجھتی ہیں کہ ایک جماعت ہے جس کے لیے کہتے تھے پڑھے لکھے جماعت ہے. ایم کیو ایم کے لیے بھی کہتے تھے. کس کے لیے کہتے تھے؟ ایم کیو ایم کے لیے بھی کہتے تھے. اچھا نہیں، لیکن اور کس کے لیے کہتے تھے؟ پی ٹی آئی کے لیے بھی کہتے تھے. پڑھی لکھی جماعت وہ ہوگی جو کہ یہ سمجھے کہ آج ایک پیچھے اپنے مونچھوں والے گن مین بٹھا کے لوگوں کو لاتے مارنا یہ جہالت ہے. پڑھی لکھی جماعت وہ ہوگی جہاں وہ یہ سمجھے کہ اچھا خاتون جو ہے اس کو صرف کبھی نہ کبھی آپ پارٹی میں دکھا دیں لیکن اس کی بات نہ سنی جائے. وہ پڑھی لکھی جماعت ہوگی. پڑھی لکھی جماعت وہ ہوگی جہاں آپ کے باہر سے پڑھے ہوئے، کوئی آکسفورڈ سے، کوئی کیمبرج سے پڑھا ہوا ہے، لیکن ان کو تمیز ہی نہیں ہے کہ خواتین کے حقوق کیا ہیں، ان کو تمیز ہی نہیں ہے کہ خواتین کی سپیس کیا ہے. تو پڑھی لکھی، مجھے تو کم ہی لوگ پڑھے لکھے سیاست میں نظر آتے ہیں، مجھے تو کم ہی لوگ پارلیمنٹ میں پڑھے لکھے نظر آتے ہیں. اور ان خواتین کی ہمت ہے کہ وہ کیسے برداشت کرتی ہیں، آپ یقین کریں بڑا مشکل ہے. میں نے دیکھا ہے ان کو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ جو وہ بات کر رہے ہیں اس میں کہاں ان کو اصلاح کی ضرورت ہے. صحیح بات ہے. تو اتنی جہالت ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہم لوگوں کا قصور ہے، کیونکہ ہم بار بار انہی لوگوں کو پارلیمنٹ میں کسی مختلف روپ میں، پہلے وہ نیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اب وہ پیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. کوئی فرق تو نہیں ہے چہرے، وہی جس کا باپ دادا یہ کرتا آیا ہے اس نے بھی یہی کرنا ہے. تو ہم یہ جو جس طرح کے لوگ پارلیمنٹ میں بھیج رہے ہیں، اور پھر ہم جیسے لوگ ان کے لیے کبھی نعرے لگا رہے ہیں اور کبھی ہم ان کے اوپر یہ گلاب کی پتیاں، مجھے لگتا ہے گلاب شاید بہت سستے ہیں پاکستان میں، کہ ہر طرف آپ دیکھیں تو یہ جو ایک شخصیاتی سیاست ہے. 70 سال سے پاکستان ایسے ہی جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے جو 76 سال سیاستدان ایسے ہی، مطلب ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں پھینکی جاتی ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کئی سیاستدان مسائل پہ بات کرنے کے بجائے کہتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کام کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ سامنے ٹکر لینا، ان سیاستدانوں کے سامنے مسائل پہ بات کرنا، جو مسائل پہ بات کرتا ہے وہ آخری صف میں کھڑا ہوتا ہے، آپ ان کے سامنے اگر مسائل پہ بات کریں گی تو کتنا آپ برداشت کر پائیں گی ان کے سامنے؟ نہیں، میں تو برداشت کر لوں گی، یہ برداشت کر پائیں گے کہ نہیں؟ پچھلے 5 6 7 سال سے ان کو برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے، ہم تو برداشت کر رہے ہیں. صحیح ہے، ہم تو کر رہے ہیں. ہم نے ایک بہت بڑی سیاسی مافیا، میں تو جماعت نہیں کہوں گی، ایک سیاسی مافیا جس کو آج لوگ کہہ رہے ہیں دہشت گرد ہیں، کیا نا مقابلہ. کوئی تھی پولیٹیکل پارٹی میرے پیچھے، کوئی باہر کے ڈالر تھے میرے پیچھے، کوئی ایجنڈا تھا، کوئی این جی او، کوئی لابی تھی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ ہمت اس طرح، اور بات یہ نہیں ہے کہ آپ ہمت کریں تو آپ، ہماری ایکچولی جو موٹیویشن ہے وہ غلط ہے. جیتنا صرف وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھنا جیت نہیں ہوتی، جیتنا صرف ٹرافی لینا جیت نہیں ہوتی. جیت یہ ہے کہ آپ کیا صحیح بات ہی کرتے رہے ہیں. ختم ہو جاؤں میں، صحیح بات کرتے کرتے ختم ہو جاؤں. خوشحال خان خٹک کی ہم مثال دیتے ہیں، اس کو اپنے ہی خون نے دغا دیا، اپنے ہی لوگوں نے اس کو دیکھا، شہید ہو گیا، لیکن شہادت دے دی، لیکن جس بات پہ کھڑا رہا اٹل رہا. تو اٹ ڈزنٹ میٹر. آج ہم اتنے سالوں کے بعد، اتنی صدیوں کے بعد کیا کہتے ہیں کہ جو شخص صحیح بات پہ کھڑا ہے یہی بہت بڑی جیت ہے. آج نہ مانے کوئی. جب میں نے کتاب لکھی تھی
تو آپ کے خیال میں یہ توقع کرتی تھی کہ 2-3 سال بعد اب میرے پیچھے وہ لوگ آ رہے ہیں کہ اردو کا ترجمہ کریں جو لوگ مجھ کو اس وقت کہہ رہے تھے کہ آپ خبردار کتاب نہ لکھیں. یہ اللہ پاک کا انصاف ہے, میں تو حیران ہوں. اچھا یہ کس نے آپ کو کہا تھا کہ کتاب بڑے لوگوں نے بڑی ان سیاسی جماعتوں کے. کیا ان کا واسطہ اسی جماعت سے تھا؟ نہیں. اچھا یہی تو حیرت کی بات ہے کہ پی ٹی آئی نے تو جو ڈرنا تھا سو ڈرنا تھا. بڑے دوستوں نے برادرانہ مشورے مجھے آئے اور ان جماعتوں نے بھی مجھے مشورہ دیا کہ آپ کا تو جی سیاسی کریئر ہے, آپ تو یہاں اچھی لگتی ہیں آپ بس. لیکن ہم نے وہ کیا ہے جس کے آگے آپ اپنے ضمیر کو جواب دے ہوں. اب وہی لوگ مجھے کہتے ہیں, اب میرے پاس ان کے ایکچولی ٹیکسٹ میسیجز سیوڈ ہیں اور اب وہی مجھے آ کے کہتے ہیں کہ اردو کا ترجمہ آپ نے نہیں کیا. اور میں حیران ہوں ان پہ کہ آپ لوگ تو چھپ رہے تھے اس وقت. صحیح ہے. نہیں اب اردو کا ترجمہ آ رہا ہے کیا کتاب کا؟ نہیں اب میں کیوں کروں. اچھا دیکھیں بات تو تب ہے کہ آپ اس وقت ہمت دکھائیں جب سارے لوگ غلامانہ سوچ رکھ رہے ہیں. اب تو سب کی زبانیں کھل گئی ہیں. اب تو جو انٹرویو آتا ہے 7 سال پرانی بات مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. اب آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ. ہم نے تو جو کہنا تھا وقت سے پہلے کہا. مشکل دور میں آپ مقابلہ کر رہی تھی, اب تو سب کہہ رہے ہیں کہ اب تو سب کہہ رہے ہیں اب تو آسان ہو گیا ہے. اچھا دیکھو مرے ہوئے کو مارنا تو بہت آسان ہوتا ہے, آخر میں آ کے کسی لاش کو ٹھڈا مارنا تو بہت آسان ہوتا ہے. اچھا اب آپ سیاست میں آ رہی ہیں تو آپ یہ بھی سمجھیں کہ آپ کے سامنے پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہوں گے اسی پارلیمنٹ میں. آئی ڈونٹ تھنک سو. افسوس کی بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے آپ کو نظر نہیں آ رہی پی ٹی آئی سامنے؟ نہیں مجھے, اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے. لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ میں اس بات پہ بڑی خوش رہوں گی. کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, سیاسی عمل ہو, سیاسی ورکر ہو, اس کا تو ایکچولی جو پی ٹی آئی نے اپنے ساتھ اور ورکرز کے ساتھ کیا ہے. دیکھو میں بہت سے لوگوں کو نزدیک سے جانتی ہوں جو کہ ہلکے کی سیاست کرتے تھے, جو کہ جن کو آپ جینون الیکٹیبل بھی کہہ سکتے ہیں, جنہوں نے ایکچولی ہلکے میں کچھ کیا ہے, کوئی پانی کوئی گیس دیا ہے, تھانہ کچہری بھی کیا ہے. وہ تو ان کی تو سیاست برباد ہو گئی ہے. انہوں نے تو اپنے ساتھ بہت سی لوگوں کی سیاست دفنا دی ہے. 40-50 سالوں کی 40-50. میں ایک بہت کلوز فیملی کو جانتی ہوں جنہوں نے بڑی خدمات کی اور وہ پی ٹی آئی کی کابینہ کے بھی حصہ نہیں تھے کیونکہ یہ لوگ سارے ادھر ادھر سے لوٹے جمع کر کے بٹھائے ہوئے تھے. ان کی سیاست دفنائی گئی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو یہ 9 مئی کو واقعہ ہوا ہے, دیکھیں باقی تو جو لیڈر ہے وہ تو جیل جاتا ہے تو پھر بھی کوئی نہ کوئی اس کو لوگ اس کے ساتھ ہمدردی ہی کرتے ہیں, وہ جھوٹ بول کے پروپیگنڈا کر کے کہتے ہیں جی بڑی زیادتی ہوئی. لیکن یہ جو بچے ہیں, جو بچیاں گئی ہیں, یہ ایک لڑکا یا لڑکی کا تو کریئر تباہ نہیں ہوا جس کے اوپر سیکرٹ سروسز ایکٹ ہو رہا ہے. وہ لڑکی ہے, اس کے بچے ہیں, اس کی ساس ہے, اس کا ہسبینڈ ہے, سسرال ہے, اس لڑکی کی بہن ہوگی, اس کا سسرال ہوگا. یہ لوگ تو یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ کتنی تباہی ہے. اور وہ بیچارے لوگ جو گمراہ ہوئے ہیں, معصومیت میں گمراہ ہوئے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ اتنی زیادتی ہے. تو آپ پی ٹی آئی, مجھے تو پی ٹی آئی جیسی جماعت تھی ویسی تو مجھے فیوچر میں نہیں دکھائی دے رہی. اس لیے کہ پی ٹی آئی جماعت نہیں تھی نا, ایک چہرہ تھا. صحیح ہے. اب وہ چہرہ ہی نہیں ہے تو آپ بھلے کسی اور کو نکال لیں, لیکن پاکستان کی یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر وہ شخصی بند ہے, اور وہ تو باہر نکلتے ہوئے بہت سے رپورٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہے, تو یہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ جو جماعت ختم ہو گئی ہے اور انہوں نے خود کیا ہے. لیکن پھر بھی افسوس کی بات ہے کیونکہ سیاسی پارٹیز کا ہونا, سیاست کا ہونا, سیاسی ورکرز کا ہونا, ایک مختلف آراء کا ہونا, یہ اچھی بات ہوتی ہے. لیکن چونکہ وہ پارٹی نہیں تھی, ایک پارٹی تھی, ایک فین کلب تھا, تو ظاہر ہے پھر ان کی وہ کوئی انفراسٹرکچر ہی نہیں رہا. اچھا اس وقت جو کرنٹ سچویشن جو پاکستان کی ہے اس میں کون سی جماعت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا حل کر سکتی ہے؟ کوئی ایسی جماعت ہے جس کا آپ کی نظر میں؟ مشکل سوال میرے بھائی کر رہے ہیں. نہیں وہ تو ہے, لیکن بہت مشکل سوال ہے. یہ تو سب سوال کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ تجزیہ نگار بھی ہیں, آپ اینکر بھی رہے ہیں, ہم سے تو سینئر ہیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ مجھے پارٹی جوائن کرنے کی بات کرتے ہیں. میں میرے خیال ہے بحیثیت بہت سے پاکستانیوں کے, کراچی میں کل ایک خاتون نے مجھ سے سوال کیا, انہوں نے کہا ہمارا ووٹ دینے کو دل نہیں کرتا, ہم ووٹ دیتے ہوئے کنفیوزڈ ہیں. کس کو دیں؟ کہ کس کو دیں؟ آج جو جمہوریت کر رہا ہے کل کو ایکسٹینشن دے دے گا. ہم تو بہت زیادہ کنفیوزڈ ہیں. تو یہ بات کرنا کہ کس سیاسی جماعت کے پاس حل ہے, اس وقت تو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے پاس اپنے لیے کوئی حل نہیں ہے, تو ہم کو کیا وہ حل دیں گے؟ ہمیں کیا وہ بچائیں گے جو اپنی ساخت کو نہیں بچا سک رہے؟ اٹس ایکچولی ہیوج پرابلم. وجہ کیا ہے
کہ جب بھی کوئی سیاسی جماعت یا کوئی سیاسی لیڈر کریج سے، ہمت سے فیصلے نہیں کرتی اور قوم کے ساتھ آنیسٹی نہیں دکھاتی. اب یہ پیٹرول کا معاملہ آپ سمجھیں کہ ابھی یہ جو دوبارہ ایک پیٹرول بم گرا ہے، اس میں کیا ہم نے کرنا تو ہے، سخت فیصلے تو کرنے ہیں، اور یہ پچھلے دور میں بھی کرنے تھے، یعنی کہ پی ڈی ایم کے دور میں. لیکن جب بھی آپ کسی کے ساتھ کسی کو کانفیڈنس میں لیتے ہیں کہ اب یہ ہونے جا رہا ہے، اس مہینے یہ ہوگا اور یہ ہماری مجبوریاں، لیکن اگلے مہینے ہم یہ کریں گے، یہ ہمارا ربط جو ہے نا، یہ رشتہ جو ہے، ہم نے کبھی عوام سے استوار ہی نہیں کیا. اور جب کسی نے کیا ہے تو وہ ایک فیک طریقے سے کیا ہے، جھوٹ بولا ہے. آپ اپنے گھر میں بھی کچھ فیصلے کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بیٹا اس مہینے میرے پاس اتنی تنخواہ ہے اور میں نے بڑے بھائی کو باہر بھیجنا ہے تو ہمیں یہاں کام کرنا پڑے گا، لیکن آگے میں یہ کر رہا ہوں. تو چونکہ ہم جو سیاسی جماعتیں ہیں اور سیاسی لیڈرشپ ہے، ان کے ساتھ مجھے ذاتی بہت سی باتوں پہ اختلاف ہے، کیونکہ یہ بڑا شارٹ ٹرم سوچتے ہیں. یہ سوچتے ہیں یہ بائی الیکشن میں کیسے جیت جاؤں گا، اگلی دفعہ میں سی ایم کیسے لگ جاؤں گا، اگلی دفعہ میں پرائم منسٹر کیسے بن جاؤں گا، کیا میں ایک سال کے لیے. یہ بڑے شارٹ ٹرم فیصلے ہیں. آپ کو لانگ ٹرم سوچنا ہوگا. جو پاکستان کو کریکشن کی ضرورت ہے وہ اگلے 20 سال کا سوچنا ہوگا، اور ایسے برابر کرنا ہوگا کہ کچھ تھوڑی سی سختی لیکن تھوڑی سی ساتھ گروتھ بھی. یہ نہیں کہ 20 سال کے لیے لوگ بھوکے مر جائیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو کر رہے ہیں ان کی جو ترجیحات ہے وہ غلط ہے. ترجیحات آپ کی کیا ہونی چاہیے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا کیا ہے کہ بے روزگاری ہے. کیوں بے روزگاری ہے؟ کیونکہ لوگوں کو ہنر نہیں ہے. دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے. ہمارے بچے الف بے پے میں مطلب اردو زبان میں اپنا نام نہیں لکھ سکتے. تو کیا ٹیکنیکل ٹریننگ ہم کو نہیں دینی چاہیے؟ کیا ہمیں اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو کوڈنگ اور کمپیوٹرز سے آشنا نہیں کرنا چاہیے؟ انڈیا نے کیا کیا ہے؟ گورنمنٹ کالجز سے کیا ہے نا. ان کے گورنمنٹ سیکٹر کی یہ سی ای اوز ہیں جو اپنے ٹیکنیکل کالجز سے وہ آ رہے ہیں. تو سوچنا پڑے گا کہ 20 سال آگے کیا کریں گے. صرف لیپ ٹاپ دینا ہی کافی نہیں ہے. لیپ ٹاپ پہ وہ بچہ کیا کر سکتا ہے؟ کیا وہ لیپ ٹاپ لے کے اور صرف سوشل میڈیا پہ گالیاں دینا سیکھ رہا ہے، یا کیا آپ اس کو کوڈنگ بھی سکھا رہے ہیں؟ اب جاتے جاتے پی ایم لین کی حکومت نے 1-2 ایسے اقدامات کیے ہیں، لیکن آئی تھنک کہ ناکافی ہیں. یہ ہمیں بڑی، کیونکہ پچھلا اتنا خسارہ ہے جس کو پورا کرنا ہے. تو ہمیں تعلیم پہ، اور تعلیم سے پہلے صحت پہ، ہمارے بچے 5 سال کی عمر تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اور اس سے پہلے کہ ہم پولیو کو ایڈریس کریں، ہم کو جو ان کی صحت ہے، ماؤں کی صحت ہے، اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. زیادہ بچہ تو ہمارا ڈائریا اور ڈیسینٹری سے 5 سال سے پہلے فوت ہو جاتا ہے. تو یہ ترجیحات ہیں. ہمیں جب بھی کوئی کسی ایجنڈے پہ لگاتا ہے ہم اس ایجنڈے پہ چل پڑتے ہیں.